اس لیے عزیزان من یاد رکھو، توحید کو سمجھو، ولایت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، رسالت کو سمجھو، نبوت کو سمجھو، شاگرد بن کر بیٹھو، معترض بن کر مت بیٹھو، سوائے فقط مجالس میں بھروسہ نہ کر، درس کر، ایسے بیٹھ جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، پھر تجھے پتا ہوگا کہ اصل دین کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں اس کا سخت افسوس ہے، اس لیے کہ تم نے خریدار ملازموں کو اپنا راہبر بنا لیا ہے، اور جب تک ان نوکروں کو راہبر بناؤ گے تمہیں سچا دین نہیں ملے گا۔ ان دنیا طلبوں کو جب تک تم اپنا ہادی و راہبر بناؤ گے نہیں سچا دین ملے گا۔ اگر دنیا طلب ہادی و راہبر ہو سکتے ہوتے تو سب سے بڑے دنیا طلب محمد و آل محمد ہوتے، لیکن وہ تو کہتے ہیں دنیا جا، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کی کوئی حد کسی صفت میں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود۔ آج جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو حصہ دار بنانا ہے۔ خالق کے اختیارات میں کوئی حصہ دار، اور میں انشاءاللہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، جاؤ اس پہ تحقیق کرو۔ ولایت اور ربوبیت میں فرق ہے، اور یہ لوگ تجھے ولی کو رب منوانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ رب رب ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے۔ ولی با اختیار بھی ہوتا ہے لیکن ولی رب نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کہ مولا علی نے سفارش کی، کسی کو بیٹا مل گیا، جی ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ جی اب وہ بیٹا مخلوق کس کی ہے بتائیے؟ امام کی مخلوق ہے یا اللہ کی؟ کیا آج بھی مولا علی کی منت ماننے کی وجہ سے یا ائمہ خدا کی منتیں ماننے کی وجہ سے لوگوں کو بیٹے مل رہے ہیں یا نہیں؟ جی ان بیٹوں کے خالق کون ہیں؟ جی کیا وہ بیٹا آئندہ سجدہ اس امام کا کرے جس کے توسل سے وہ ملا ہے؟ حتیٰ کہ بذریعہ معجزہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے، زندہ ہونے کے بعد کس کا سجدہ کرے؟ مردے زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علی کی ٹھوکر سے مردہ زندے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ اب زندہ ہونے کے بعد وہ کس کا سجدہ کرے؟ کیوں اللہ کا سجدہ کرے؟ زندہ تو اسے علی نے کیا ہے۔ اب کہیں تو اللہ کی کوئی بات ہوگی، کہیں تو اللہ کا بھی کوئی اختیار ہوگا، کوئی تو موقع ہوگا جہاں کہو گے کہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت۔ کیوں خلط مبحث کا شکار ہو گئے ہو؟ معجزہ اور ہے، ربوبیت اور ہے۔ کہا تھا حضرت ابراہیم نے جب نمرود نے اس سے پوچھا تھا تیرا رب کون؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کیا خیال ہے حضرت ابراہیم نے سچ کہا تھا یا نہیں؟ جی اور آج تیری مجلسوں میں اسی آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں پس علی رب ہے اس لیے کہ علی نے مردے زندہ کیے۔ ابراہیم کہتے ہیں میرا اللہ رب ہے، اور وہ نشانی دے رہے ہیں کہ رب وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے، اور تیری مجلسوں میں اسی آیت کو پیش کر کے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رب علی ہے اس لیے کہ علی کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا۔ اب فرق کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اللہ رب ہے، ابراہیم کا رب اللہ ہے، تیرا رب علی ہے۔ اس فرق کو کیسے واضح کرو گے؟ نمرود نے بھی مغالطہ دیا تھا، اور اس مقام پر اس نے دو قیدیوں کو بلا دیا تھا، دونوں کا ٹرائل کیا تھا، دونوں کو سزائے موت بولی تھی، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا، دوسرے کو رہا کر دیا تھا، اور کہا تھا اسے میں نے زندگی دے دی، اسے میں نے موت دے دی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب جج بھی زندگی دے سکتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ میرے خیال میں اتنے پریشان ہو کہ ان باتوں کو سننے کا یارہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ سوچو، غور کرو، اور جو روزانہ مجالس اسی محلے جت میں، اسی محلہ جوادیہ میں، انہی علاقوں میں ہوتی ہیں، ان مجالس کا وزن کرو ان آیات کے سائے تلے۔
اور جو اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ سوچے آیا میرا اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہدایت پھیلانے پہ خرچ ہو رہا ہے یا گمراہی پھیلانے پہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ مسجد گمراہی کے لیے نہیں بنائی گئی. اس مسجد پہ مال امام بھی لگا ہے, اس مسجد پہ لوگوں کا حلال بھی لگا ہے. اس میں بھی اگر کسی نے گمراہی والے شخص کو بلایا تو وہ مسجد میں جرم کا مرتکب ہوگا. حق کہوں یا نہ کہوں؟ خون کے آنسو انسان روتا ہے. خرچ کرتے ہو مال امام, حوالے کرتے ہو گمراہی پھیلانے والوں کے, وہ بھی اللہ کا گھر. بن جاتے ہو انجمن کے صدر, بن جاتے ہو انجمن کے سیکٹری, لوگوں کو ورغلاتے ہو اور لوگوں کو گمراہی کے حوالے کرتے ہو. گمراہی پھیلانے والا اور گمراہی میں مدد کرنے والا دونوں ایک جیسے ہیں. کل سوال ہوگا کہ مسجد اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کے لیے بنائی گئی تھی یا مشرکوں کے شرک پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی؟ یاد رکھو سب سے بڑا خطرہ آج کل شرک کا ہے, جس کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. آل محمد کو اختیارات کو ملا دو اللہ کے اختیارات سے. ابتدا میں چونکہ ان امور پر کنٹرول نہ کیا گیا, صورتحال بڑھتی 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 اب علی اللہ کے نعرے. کیا خیال ہے, علی اللہ کا نعرہ شرک ہے یا نہیں؟ جی, کون پابندی کرے اس پر؟ کون روکے اس سے؟ فقط مولوی؟ بولو, کوئی مومنوں کا بھی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ اے کاش تمہاری یہ مجلس مارکیٹ نہ بنی ہوتی اور یہ ہزاروں کے سودے اور یہ لاکھوں کے سودے مجلس پر نہ ہوتے, آج گمراہی کا نام نہ ہوتا. یہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے گمراہی بیچتے ہیں. ان کو کہہ دو کہ ہم تجھے ایک پیسہ نہیں دے کے پتہ چلے گا کہ کیسے کرتے ہیں. توجہ کرو, توحید تمہاری سب سے اولین سوال الہی ہے. قبر میں جا کر سب سے پہلا سوال کون سا ہے جو آپ سے, جس کا آپ نے جواب دینا ہے؟ جی, من ربوں کا یا من الہوں کا؟ کلمہ میں کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر من ربوں کا سوال کیوں ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچئے. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ من الہوں کا, تیرا معبود کون ہے؟ اور کسی حدیث میں تجھے نہیں ملے گا کہ من الہوں کا سوال ہے. سوال کس کا ہے؟ من ربوں کا. اور جواب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ. یہی تلقین ہے. یہ تلقین جو آپ مردے کا, میت کا شانہ ہلا ہلا کر سے سناتے ہیں وہ کیا ہے؟ اذا سألک الملکان المقربان, اے لیٹنے والے ابھی ہم نے قبر بند کرنا شروع کرنا ہے اور تیرے پاس 2 اللہ کے فرشتے آ جانے ہیں اور وہ تجھ سے کریں گے سوال. تو کیا سوال کریں گے؟ سألک عن ربک, تجھ سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے. فقل فی جوابہما, ان کے جواب میں کیا کہنا؟ جی, تو جو لوگ علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنی تلقینیں بدلیں. ان کو کہو کہ قل فی جوابہما علی ابن ابی طالب ربی. پھر من اماموں کا جواب کیا دو گے؟ امام کا جواب سوال بھی ہوگا یا نہیں؟ وہاں کیا جواب ہوگا پھر؟ جو ائمہ ہیں ان کو تو ہم نے رب مان لیا, پھر امام کس کو بتائیں گے؟ سمجھ لیا آپ نے میری بات کو؟ کہاں جاؤں, کیا کروں, کس کے سامنے حقائق کو روشن کروں؟ بات کروں تو پھر یہ ہے وہ ہے, ایسی تقریر کیوں ہے, ایسا وہ کیوں ہے, کس کے سامنے کروں, کیسے کروں؟ اور پھر دیکھتا ہوں کہ اگر حق بیان نہ کروں تو کل میری گردن بھی اسی طرح جہنم کی رسی آ جائے گی. سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ حق کہو, اگرچہ کہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا یزیدیت نام ہے دین میں اپنی خواہشات کو شامل کرنے کا, حسینیت نام ہے دین کو خالص رکھنے کا. فقط رونے کے لیے امام حسین شہید نہیں ہوئے,
فقط ماتم اور سینہ کوبی کے لیے امام حسین شہید نہیں ہوئے، یہ تو سارا وسیلہ ہے امام حسین کا نام زندہ رکھنے کا۔ روتے ہم تاکہ امام حسین کا نام لوگوں تک زندہ رہے، ہم ماتم کرتے ہیں تاکہ امام حسین کا نام لوگوں تک زندہ رہے، امام حسین کی خدمت زندہ رہے۔ لیکن امام حسین نے یہ قربانی دی کیوں؟ معمولی قربانی ہے؟